أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة على أعدائهم أجمعين. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحسين. قال مولانا الحسين عليه السلام في شأن أصحابه: ما رأيت أصحابا أبر وأوفى من أصحابي. صدق مولانا الحسين عليه السلام. صلوات. اس مجلس اعزاء کی قبولیت، اس مجلس کے ساتھ ساتھ ان ایام اعزاء میں تمام عزاداریوں کی قبولیت کے لیے زندگی کی ابتدا سے اس مجلس اعزاء تک تمام اعمال و عبادات اور جو کام بھی ہم نے اہل بیت کی محبت میں انجام دیا، تمام محبتوں کی قبولیت کے لیے اسی طرح کی نیک توفیقات ہمارے زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے، جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے تمام مومنین اور مومنات کی دلی اور شرعی حاجات، مخصوصاً حاضرین مجلس کی دلی اور شرعی حاجات کی پورا ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بحق شہادت جناب عباس علیہ السلام امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام کا ایک نورانی جملہ جو آپ نے اپنے اصحاب کے حوالے سے فرمایا تھا کہ جیسے نیک اور باوفا اصحاب میں نے میرے دیکھے کسی کے نہیں دیکھے. اس جملے کی عظمت اور اس جملے کی بلندی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ارادہ کیا آپ حضرات کی خدمت میں شہدائے کربلا کی پہچان کے عنوان پر معروضات عرض کریں. الحمدللہ آپ سن رہے ہیں اور آج ایک اور شہید کربلا کا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ کیا ہے، جس شہید والا مقام کا نام گرامی زید بن ثبیت بصری. اب تک جتنے شہداء کا ذکر کیا ہم نے اکثریت کوفے والوں کی تھی. آج ایک ایسے شہید کا ذکر کریں جو بصرہ کا رہنے والا ہے، بصرے کے سے تعلق ان کا تھا. دیکھیں کچھ ایسے جگہیں اور خاندان اس زمانے میں زندگی کرتے تھے جن کی ولایت اور جن کا ہر میدان میں آگے رہنے کو دیکھ کر امام اور اہل بیت نے ان کے بارے میں کچھ جملے کہے. شہدائے کربلا میں سے ایک شہید ہیں عابس بن شبس یہ شاکری. جناب عابس کا تعلق شاکری خاندان سے ہے. مولا امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ اگر خاندان شاکری کے 100-200 لوگ مجھے مل جائیں یا 500 کچھ اس طرح کا نمبر امام نے بتایا کہ اگر اتنے مل جائیں تو پوری دنیا میں عدالت قائم کر دوں گا. جس طرز عقیدے کے، جس ایمان کے قبیلہ شاکری کے تعلق رکھنے والے ہیں، اگر ویسے مجھے مختصر لشکر کے مل جائیں ہزاروں کے تعداد. ایک جگہ امام نے جناب شاکری خانوادے کے بارے میں یہ عظیم جملہ فرمایا. کہیں پر امام نے فرمایا کہ یمن والوں کا عقیدہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے. تو اس طرح کے جو جملے اماموں نے کہے ہیں اس سے ہم کو ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. بصرہ بھی اہل بیت کے سے محبت رکھنے میں آگے رہا ہے. بہت قربانیاں دی ہیں بصرے والوں نے. امام جب مدینے سے نکلے تو مدینے سے نکلنے کے بعد بصرے والوں کو خبر دینے کے لیے امام نے ایک نمائندہ بھیجا بصرے کو، جا کے بتا دو کہ میں کربلا جا رہا ہوں. امام کا پیغام بصرے کو پہنچ گیا تھا، جیسے کوفے کو امام نے پیغام پہنچایا تھا اور دوسرے جگہوں پر بصرے کو بھی امام نے پیغام پہنچایا تھا.
بصرہ اس لیے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی ایک عظیم طاقت کا نام تھا۔ یزید بھی جانتا تھا کہ اگر میرے لیے کوئی خطرہ بن سکتا ہے کوئی شہر تو بصرہ ہے، تو حالات کو مد نظر رکھنے کے لیے وہاں کے ایمان کو مولا امام حسین علیہ السلام کے حمایت میں جانے سے روکنے کے لیے یزید ملعون نے بصرہ میں ابن زیاد کو والی بنایا۔ ابن زیاد بصرہ کا والی، کوفے کا والی تھا نعمان، لیکن نعمان اہل بیت کا دشمن تھا لیکن تلوار اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ جب اس سے پوچھا جاتا کیوں، کہا رسول اللہ کو کیا جواب دوں میں۔ تو اس طرح سے وہ کاموں کو آگے لے جانا چاہتا تھا کہ جو مشہور کہاوت ہے سام مر جائے لاٹھی نہ ٹوٹے، دونوں کام ہو جائیں، اس کا ہاتھ بھی قتل میں نہ آئے اور حالات بھی یزید کے حق میں ہو جائیں۔ جب یزید نے دیکھا کہ کوفے کے لوگوں کی ایمانی گرمی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نعمان کے اندر طاقت نہیں ہے، اور اس نے یہ خبر لی تھی کہ بصرہ پر اچھا کنٹرول کر لیا ہے، ابن زیاد نے کہا کہ آپ بصرے کی ولایت کے ساتھ کوفے کے بھی والی آپ ہی ہو جائیں۔ تو بصرے کا بھی گورنر ابن زیاد تھا، کوفے کا بھی گورنر ابن زیاد تھا۔ یہ ملعون بصرے کے لوگوں میں وہ شدت کو کم کرنے کے لیے جو کام کیا، جب بصرے سے نکل رہا تھا بصرے کے بڑے بڑے 500 مولا کے چاہنے والوں کو ساتھ لے کر گیا قیدی بنا کے۔ جب 500 لوگ بصرے کے خالی ہو جائیں جن کا بڑا کردار تھا لوگوں کو جمع کرنے میں، ایک بہت بڑی رکاوٹ بصرے والوں کے سامنے آ گئی۔ اس کے باوجود بھی بصرے سے کچھ لوگ کربلا پہنچے، جن میں سے ایک شخصیت جن کا ذکر آج ہم کرنا چاہ رہے ہیں، جناب زید بن ثبیت بصری۔ ان کا نام کتابوں میں، اکثر کتابوں میں، اردو کی کتابوں میں اور فارسی کی کتابوں میں یزید بن ثبیت لکھا ہوا ہے۔ ان کا نام بھی دو طریقے سے ہم تک پہنچا ہے، ان کے باپ کا نام بھی۔ ان کا نام بعض کتابوں میں، کم کتابوں میں زید لکھا ہوا ہے، کچھ اکثر کتابوں میں یزید لکھا ہوا ہے۔ اور ان کے والد کا نام بعض کتابوں میں ثبیت سا سے، بعض کتابوں میں نبیت نون سے۔ چاہے ثبیت ہو، چاہے نبیت ہو، چاہے زید ہو، چاہے یزید ہو، آج شہدائے کربلا میں سے اس عظیم شخصیت کا نام ہے۔ ممکن ہے ہمارے یہاں جب بچوں کے درمیان، جوانوں کے درمیان اس طرح کے نام بتائے جاتے ہیں تو ایک طرح کا شبہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ یزید نام رکھنے والا امام حسین کا طرفدار کیسے بن گیا۔ کردار یزید کا برا تھا، نام کوئی برا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کردار کی برائی نام پر اتنا اثر کرتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں نام برا ہو جاتا ہے، نام خراب ہو جاتا ہے۔ یزید کا معنی کیا ہے؟ یزید کے لٹرل معنی اگر آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، شاید آپ نے سنا ہے، کم سنا یا سنا ہے، بزرگ ہمارے جانتے ہیں۔ مزید کا معنی کیا ہے؟ مزید یعنی جہنم میں جب گناہ گاروں کو اللہ ڈالے گا تو جہنم آواز دے گا حل من مزید، اور بھی کچھ گناہ گار باقی ہیں تو اللہ ڈال دے، اور بھی ہیں اور بھی ہیں۔ زیادہ، یزید کا معنی ہے کسی چیز پر اسی طرح کی ایک اور چیز کو بڑھا دینا۔ اگر کسی آدمی کے پاس 500 روپے ہیں، 500 پر آدمی محنت کر کے اور 500 بڑھا دے تو اس کام کو کہتے ہیں یزید۔ اس نے 500 کو 500 بڑھا دیے، 1000 پر 1000 بڑھا دیے، 5000 پر 5000 بڑھا دیے۔ تو یہ لفظ ایمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آج کے ایمان میں اور اضافہ کر لے، زیادہ کر لے، تو کہتے ہیں کہ اس کے ایمان کو اس نے یزید کر لیا، مطلب زیادہ کر لیا۔ تو اب زیادہ کرنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ یزید ایک ملعون ہے۔ یہ جو یزید جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں وہ علیہ السلام ہے، شہدائے کربلا میں سے ہے۔ لیکن ہم جب آگے نام ذکر کریں گے، وہ جو کم کتابوں میں ہے زید، اسی کو لے کے جائیں گے تاکہ بار بار جو آئیں گے نئے ممکن ہیں ان کو ذہن سننے میں عجیب لگے۔ دیکھیں، اگر کچرے کے ڈبے میں ہم نے کچرا ڈالا تو پھر اس میں کیا اضافہ کریں گے، کیا بڑھائیں گے، کیا زیادہ ہوگا؟ وہاں پر جو بھی جاتا رہے گا کچرا ڈالتا رہے گا۔ کچرے کے ڈبے میں کچرا زیادہ ہوتا ہے، لائبریری میں
4 کتاب آ جائے تو وہاں پر کوئی اور چیز کو بڑھایا نہیں جاتا، کتابوں کو بڑھایا جاتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ پہلی بنیاد فاؤنڈیشن آدمی نے کیا رکھا ہے۔ اگر گندگی کا فاؤنڈیشن رکھا ہے، جو بھی بڑھے گا گندگی بڑھے گی۔ اگر نیکی کا پایا رکھ لیا ہے اس نے، تو جو بھی بڑھے گا وہ نیکیاں بڑھے گی۔ تو اگر یزید نے پہلا پایا ذلت کا رکھ لیا، نام بھی یزید ہو گیا، تو ذلتوں پر ذلتیں بڑھ گئی۔ یہ جو امام حسین کے ساتھ آئے، انہوں نے عزت کا پایا رکھا تو عزت پر عزت بڑھی۔ اب اسی طرح کا نام لے کر آئے، 2 نام۔ مسلم کا نام آپ سنتے ہیں تو کیا ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ مسلم کا نام جیسے ہم سنتے ہیں، اس لیے کہ وہ عظیم کارنامہ جناب مسلم ابن عقیل کا ہم نے زیادہ سنا۔ جناب مسلم کا نام جب سنتے ہیں تو علیہ السلام کا تصور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ یزیدی لشکر کا ایک مسلم ابن عتبہ یا مسلم ابن عقبہ، یہ وہ ملعون ہے، یہ وہ لعنتی ہے جس نے مدینے کے 80 رسول اللہ کے اصحاب کی گردن کاٹی۔ کربلا کے بعد 2 سال کربلا کے بعد جب یزید کو پتہ چلا کہ مدینے والے یزید کی حکومت کے خلاف تیار ہو رہے ہیں، تو یزید نے مسلم ابن عقبہ کو کمانڈر بنا کے بھیجا، جاؤ میری طرف سے تمہیں پوری چھوٹ ہے، جو کرنا چاہتے ہو کر لو، جو بھی کام کرنا۔ یہاں تک کہ اس ملعون نے رسول خدا کی مسجد میں پرنالوں سے خون نکل رہا تھا، اتنے لوگوں کا قتل کیا۔ مسجد نبوی کے پرنالوں سے خون نکل رہا تھا، اتنا قتل کیا۔ 700 حافظان قرآن کو مدینے میں قتل کیا اس نے۔ تو ایک مسلم امام حسین کے ساتھ جنہوں نے اسلام کے لیے جان دے دی، ایک مسلم یزید کے ساتھ جس نے مدینے میں خون کی ندیاں بہائیں، اسلام کا بیڑا غرق کرنے کے سامنے آ گیا، کرنے کے لیے آ گیا۔ تو یہاں سے ایک یزید امام حسین کے لشکر کا علیہ السلام، ایک یزید جو امام حسین کے مقابل میں آیا لعنت اللہ، ایک مسلم امام حسین کے ساتھ علیہ السلام، ایک مسلم یزید کے ساتھ لعنت اللہ۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے نام مسلم رکھ لیں یا یزید رکھ لیں، یہ دیکھنا ہے حسینی ہے یا یزیدی ہے، کردار کون سا ہے۔ صرف مسلم نام رکھ لینے سے علیہ السلام نہیں بنتے، نام مسلم رکھ کر کردار حسینی اپنانا ہے۔ یزید ہی کیوں نہ نام رکھ لیں، اگر حسینی کردار ہے تو علیہ السلام ہے۔ ہم ناموں کے دشمن نہیں ہیں، ہم ناموں سے نفرت نہیں کرتے، ہم کردار کی نفرت کرتے ہیں۔ کردار حسینی تو علیہ السلام، چاہے نام یزید ہو۔ شہداء کربلا میں سے آپ انشاءاللہ مطالعہ کریں، اس لیے کہ وقت نہیں ہے۔ آگے عمر نام کے کئی شہداء ہیں، عثمان نام کے شہداء ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام عثمان جو کربلا کے شہداء میں سے ہیں۔ اب ان کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان ہے کہ کیا ہے مسئلہ، تو آپ کی خدمت میں بس اتنا عرض کرنا ہے۔ یہ جو نام ہے شہداء کربلا میں سے ایک عظیم شہید کا، یزید بن ثبیت، یہ وہ ہے، ابھی آپ آگے سنیں گے کیا کارنامہ ان کا۔ جناب زید یزید جو کربلا کے شہداء میں سے، شہداء بصرہ سے آئے تھے، جناب ابو اسود دعیلی کے شاگرد۔ ابو اسود امام علی کے شاگرد، زید بن نبیت ابو اسود کے شاگرد، یعنی انڈائریکٹلی انہوں نے امام علی سے علم حاصل کیا ہے۔ امام علی کے شاگرد کے شاگرد، امام علی کے شاگرد ابو اسود کے شاگرد، بصرہ کے رہنے والے جناب زید بن ثبیت۔ جناب ابو اسود کا احسان آج دنیا کے ہر مسلمان پر ہے، اس لیے کہ پہلے زمانے میں جو عربی لکھی جاتی تھی زیر زبر نہیں لگایا جاتا تھا۔ امام علی نے دیکھا کہ قرآن جو عربک لوگ ہیں وہ صحیح پڑھ رہے ہیں زیر زبر کی پابندی کے ساتھ، لیکن جو عجمی لوگ ہیں، جو عرب کلچر سے باہر کے ہیں، وہ لوگ قرآن پڑھنے میں زیر زبر کی غلطی کر رہے ہیں۔ تو امام نے ابو اسود سے فرمایا، ابو اسود یہ میرے طرف سے آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ میری بات ہے، آپ اس پر عمل کریں، قرآن کریم پر زیر زبر لگا دیں تاکہ عرب کے علاوہ بھی کوئی پڑھنا چاہے تو غلطی نہ کرے۔ آج قرآن میں اگر زیر زبر ہے تو ابو اسود دعیلی کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے۔ یہ عظیم صحابی، اب ان کے شاگرد جناب زید بن ثبیت، ابو اسود امام علی کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، عشق علی میں ڈوبے ہوئی ذات کا نام ہے ابو اسود۔ ابو اسود دعیلی کو
امام علی علیہ السلام سے دور کرنے کے لیے لاکھوں روپے کی رشوت کا آفر دیا گیا، مانے نہیں۔ عہدوں کا آفر دیا گیا، مانے نہیں۔ آخر میں جا کر معاویہ نے ایک خیال کیا کہ اگر ابو اسود کو علی سے دور کرنا ہے تو بس ایک ہی راستہ ہے، نہ پیسوں سے بکنے والا ہے یہ، نہ مقام اور منصب ابو اسود کو دور کر سکتا ہے۔ ایک راستہ آخری باقی رہ گیا ہے، وہ یہ حرام لقمہ ابو اسود کے منہ میں ڈال دیا جائے۔ کس طرح سے؟ کہا کہ مٹھائی کا ڈبہ ابو اسود کے گھر پہنچا دو جو حرام راستے سے ہو، جب وہ جائے گا ابو اسود کھائیں گے اس کو، ایک مرتبہ کسی انسان کے وجود میں حرام چلا جائے پھر علی کی محبت جس مضبوطی سے ہے وہ مضبوطی نہیں ہو سکتی۔ شہد کا ڈبہ خرید کر مارکیٹ سے ابو اسود کے گھر پہنچایا۔ دیکھیں ابو اسود کس درجے کے عاشق علی علیہ السلام تھے۔ جب ابو اسود کے گھر پہنچا، ابو اسود گھر میں نہیں تھے، بچی تھی، 8-9 سال کی بچی ابو اسود کی گھر میں، دروازے کو کٹکھٹایا گیا، بچی باہر آئی، بابا ہیں؟ نہیں ہے۔ کیا کام ہے؟ ایک گفٹ لے کر آئے ہیں آپ کے لیے، شہد کا ڈبہ دے کر چلے گئے۔ کہاں سے؟ کہا حاکم وقت نے بھیجا ہے۔ اب بچوں کی عادت ہوتی ہے مٹھائی چاکلیٹ کچھ بچوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں سے آیا، کون لا کے دیا، بچوں کا من ان چیزوں کی طرف زیادہ آگے بڑھتا ہے۔ تو بچی نے ڈھکن کھول کر شہد کے ڈبے کا اپنی انگلی سے شہد لے کر منہ کے قریب لے کر گئی تھی، ابو اسود اندر آ گئے۔ جب ابو اسود اندر آئے تو کہا بیٹی رک جا، یہ تو میں نے نہیں خریدا، ہمارے گھر میں نہیں تھا، آیا کہاں سے؟ کہا بابا ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا کہ گفٹ ہے۔ کس کے طرف سے؟ حکومت کی طرف سے۔ ابو اسود نے کہا کہ بیٹی زہر ہے، منہ میں نہ لے جاؤ، زہر ہے۔ بچی نے ڈبے کو دیکھا، بابا کو دیکھا، ڈبے کو دیکھا، کہا بابا شہد کو زہر کہہ رہے ہیں؟ کہا زبان کے لیے شہد ہے، ایمان کے لیے زہر ہے۔ زبان کے لیے شہد ہے یہ، لیکن ایمان کے لیے زہر ہے۔ بابا کیوں؟ کہا بیٹی معاویہ نے حرام بھیجا ہے، غاصب کے ہاتھ سے کوئی چیز کا لینا جائز نہیں ہے۔ جیسے ہی باپ کو یہ کلیئرفیکیشن، یہ توضیح باپ نے بیٹی کو دی، بیٹی نے ایک شعر کہا جو آج بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، معاویہ یہ تیری غلطی ہے کہ علی کی محبت ہم مٹھائیوں سے بیچنے والے نہیں ہیں۔ جس کی بچی کا ایمان اتنا ہو تو اس کے باپ کا ایمان کتنا ہوگا۔ اب ایسے کا کوئی شاگرد بن جائے تو سبیت بن زید بن ثابت کا ایمان کیا ہوگا۔ دیکھیں یہ اس لیے کہا جاتا ہے، آج کے زمانے میں تھوڑا ماں باپ کا بچوں کے لیے جو اسکول اور دینیات وغیرہ کا مسئلہ ہے تھوڑا سا سخت ہے۔ آج کے اسکولس میں ہم اپنے بچوں کو جو بھیجتے ہیں، خدا ہمارے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے استاد دیکھو، اس لیے کہ استاد کی تعلیمات کے اندر اس کی فکر بھی منتقل ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے بچے اکثریت جو بڑی بڑی اسکول ہیں وہ کرسچنس کی ہیں، وہاں پر جا کر اپنے ایمان کو بچانا اور اپنے ایمان کے ساتھ زندگی کرنا یہ سخت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج ہم لوگوں کی زندگیوں کی ایک ضرورت میں سے ایک ضرورت یہ ہے، اگر کوئی مومن صاحب حیثیت ہے تو اپنے اسکولز بنائیں تاکہ ہماری فکر بچوں کو دی جائے، تاکہ دوسروں کی فکروں میں ہمارے بچے پرورش نہ پائیں۔ جب ہمارے فکروں میں نہیں رہیں گے تو جب ڈانس کا پروگرام ہوگا تو مجبوراً کرنا ہی پڑے گا، جب وہاں کا کوئی ایونٹ ہوگا تو مجبوراً شرکت کرنا ہی پڑے گا۔ جب یہ آہستہ آہستہ جائیں گے تو بچوں کو ان چیزوں کی انڈائریکٹلی عادت ہو جائے گی۔ تو یہ بہت بڑا المیہ اور ایک بہت بڑی پریشانی کی بات ہے جو آج، تو اس دور میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ آدمی جو اپنے بچے کو کسی کے پاس تعلیم کے لیے بھیج رہا ہے یا اپنے لیے استاد کا انتخاب کر رہا ہے تو سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ انتقال، فکریں منتقل ہوتی ہیں۔ عمر کا خلیفہ دوم کا بیٹا، اس سلسلے کا بنی امیہ کا خلیفہ عبدالعزیز، عبداللہ ابن عبدالعزیز، عبدالعزیز کا بیٹا عبداللہ، عبدالعزیز نے اپنے شہر کے ایک آدمی کو قرآن پڑھانے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے انتخاب کیا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ استاد قرآن کا امیر المومنین کا چاہنے والا ہے۔
لیکن اس نے یہ سوچ کر ظاہری حالات کو دیکھ کر انتخاب کر لیا. جیسے انتخاب کیا تو عبداللہ کو پڑھانے کے لیے اموی خاندان سے تعلق رکھنے والے بچے کو پڑھانے کے لیے علی کا چاہنے والا آتا تھا. چھپا کے رکھا, انہوں نے بتایا نہیں, اس لیے کہ ہمارے کام سے کام ہے, بات ہو جائے گی, بچے کو سکھائیں گے, تعلیمات اخلاق دیکھ کر سمجھ جائیں گے. اور اتفاق سے استاد کا نام عبید اللہ. دیکھیں دوبارہ یہی بات, عبید اللہ ابن زیاد ملعون, ایک عبید اللہ امام علی کا چاہنے والا. تو نام سے فرق نہیں چلتا, یہ دیکھنا ہے کہ علوی ہے, حسینی کردار کیسا ہے. عبید اللہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے, خدا لعنت کرے جنہوں نے یہ کام کیا, خدا جہنم میں علیم عذاب علیم میں مبتلا کرے, بچوں کا کھیل تھا امام علی کو برا کہنا. اتنا ماحول امام علی کے خلاف تیار کیا گیا تھا. جب ایک کلاس روم میں اندر جانا چاہ رہے تھے جناب عبید اللہ, تو دیکھا عبداللہ جو ان کا شاگرد ہے بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے جب بھی کوئی غصہ آتا ہے تو امام علی کو برا کہہ رہے ہیں, غصہ آتا ہے تو امام علی کو برا کہہ رہے ہیں. تو یہ سیدھے کلاس روم میں جا کے بیٹھ گئے. جب کلاس کا ٹائم آیا تو عبداللہ اندر آئے. جیسے اندر آیا عبداللہ تو دیکھا کہ معمولاً ٹیچر ایک جگہ بیٹھے رہتے تھے قرآن لے کر, جیسے میں آتا پڑھانا شروع کرتے. آج الگ انداز ہے استاد کا, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. سوچا کہ شاید گھر میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا, نماز پڑھ کے پھر ہم کو پڑھائیں گے. نماز پہ نماز, نماز پہ نماز, نماز پہ نماز. تو سمجھ گئے کہ شاید آج کچھ ارادے الگ ہیں استاد کے. جیسے ہی تکبیر کر کے دوبارہ نماز کو اٹھنا چاہ رہے تھے, عبداللہ نے ہاتھ پکڑ لیا, کہا کہ استاد کچھ بات ہو گئی ہے. کہا کہ آج میں تم سے ناراض ہوں. کہا کس لیے استاد؟ میں نے ایک آدمی کے بارے میں, امام علی علیہ السلام کے بارے میں تمہیں کچھ نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے دیکھا. تم کیوں دوسروں کی باتوں کو سن کر کوئی کام کرتے ہو جب تک کہ تم اس چیز کی حقیقت کو جان نہیں لیتے؟ تم کو معلوم ہے علی کون؟ کہ نہیں معلوم. تو کیوں برا کہہ رہے ہو؟ پہلے جانو, اچھے ہیں برے ہیں, اگر اچھے ہیں تو کیوں گناہ گار بنتے ہو, اگر برے ہیں تو جتنا چاہو کرو. بچے کے دماغ میں بات بیٹھ گئی. اس کے بعد جب کھیلتے کھیلتے غصہ آتا خاموش ہو جاتے, امام علی کو برا نہ کہتا. اس نے ارادہ کر لیا کہ اگر میں بڑا ہو کر میرے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو اس غلط قانون کو نکالوں گا. اسی وقت بچپن میں اس نے ٹھان لیا, ذہن میں یہ بات رکھ لی. ایک مرتبہ جب اس کا باپ خطبہ دے رہا تھا, عبدالعزیز, خطبے دیتے دیتے بچہ غور سے اب ذہن میں بات آ گئی ہے کہ امام علی علیہ السلام کو برا نہیں کہنا چاہیے. کہتے کہتے اس نے, خطبوں کا دستور تھا معاویہ کے دور میں, اگر کوئی جمعہ کا خطبہ دینے والا آخر میں امام علی علیہ السلام کو برا کہے بغیر اتر جاتا تو لوگ یاد دلاتے. جیسے ہم نماز میں کوئی تشہد یا سلام بھول جائیں تو کہتے بھائی تشہد بھول گئے, سلام بھول گئے. تو خطبے میں اگر کوئی امام علی کو برا کہنا بھول کر اتر جاتا تو لوگ دوبارہ ممبر پہ چڑھا کے وہ نعوذ باللہ وہ نازیبہ الفاظ استعمال کر کے پھر ممبر سے اتارتے, کہتے کہ خطبہ پورا ہوا. تو وہ دیکھتا تھا, عبداللہ نے غور کیا کہ جب پورا خطبہ باپ دیتے ہیں تو سلیس باتیں, صاف 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 باتیں, پوری بات ہمت کے ساتھ بتا دیتے. جب آخری سٹیج کو پہنچتے ہیں جہاں پر امام علی کو برا کہنا, تھوڑا گنگنا کے چلے جاتے, لکنت ہو جاتی زبان پہ. تو ایک جمعہ دو جمعہ دیکھ کر گھر میں جا کے بیٹھ کے کہا بابا آپ خطبے کے شروع سے لے کر آخر تک فر باتیں کرتے ہیں, لیکن آخر میں آ کے جب امام علیہ السلام کی نازیبہ الفاظ استعمال کرنے کی نوبت آتی ہے تو آپ کی زبان میں لکنت کیوں آ جاتی ہے؟ کہا بیٹا میں کیا کہوں, حکومت کی مجبوری کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں. علی صلوات اور سلام کے لائق ہے, ان باتوں کے نہیں. اب ایک تو استاد کی بات, دوسرا نشانی مل گئی. جب بڑا ہو کر حکومت پر بیٹھا عبداللہ, سب سے پہلا قانون پورے دنیا میں لاگو کیا کہ آج کے بعد امام علی علیہ السلام کو ممبر پر جو برا کہے گا اس کو قید کی سزا دی جائے گی. دیکھیں کتنا اثر ہوتا ہے استاد کا. تو جناب زید بن ثبیت بصری کے استاد ابو اسود دؤیلی, ان کے بارے میں ایک واقعہ جب ہم نے آج پڑھا عقل حیران ہو گئی. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جناب زید ایمان کے اس درجے پر فائز تھے
جن کے دیدار کے مشتاق امام حسین تھے. امام حسین علیہ السلام جناب زید کے دیدار کے مشتاق. حدیث ہے رسول اللہ کی, 2 حدیثیں ہیں. اب پہلے کون سی کہا رسول نے, بعد میں کون سی کہا, شاید کتابوں سے ہم کو پتہ نہیں چلتا. وہ جو اس کے مخصوص اس سبجیکٹ کو جاننے والے, اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں وہ جان سکتے ہیں. 2 حدیثیں امام کی ہیں. ایک حدیث میں امام نے مسجد میں بیٹھے ہوئے, اصحاب بیٹھے ہوئے تھے, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, امام نے فرمایا, رسول خدا نے فرمایا, امرانی اور ربی لیحب 4, میرے اللہ نے مجھ رسول کو یہ حکم دیا ہے کہ 4 لوگوں سے محبت کرو. منہم علی بن ابی طالب, ان 4 میں سے ایک علی. رسول خاموش بیٹھ گئے, پورا مجمع خاموش. رسول نے اسی حدیث کو دوبارہ کہا, سب نے سنا کہ 4 لوگوں کو سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے رسول کو دیا ہے, ان میں سے ایک علی. پھر کوئی بات نہیں کرتا, سب خاموش. رسول نے تیسری مرتبہ کہا کہ کیوں پوچھ نہیں لیتے کہ وہ 3 کون ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ 4 لوگ محبت کرنے کے لیے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, ایک کا نام بتا رہا ہوں میں, 3 کا نام نہیں بتا رہا ہوں, تم لوگ سوال کیوں نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ, آپ نے کیوں اس طرح کا لہجہ اختیار کیا؟ سیدھے سیدھے بتا دیتے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, 1 علی, 2, 3, 4 کون نام ہے بتا دیتے آپ. تو رسول خاموش رہ کر بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی بیٹھا ہوا آدمی یہ سوچے کہ اللہ شاید مجھ سے بھی کہتا ہے نام بتائے, سب کا خاموش بیٹھنا بتا رہا تھا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ خدا ہماری محبت کا حکم دے. اگر اندر اپنے آپ میں وہ احساس کرتے کہ ہاں ہمارے اندر وہ قابلیت ہے تو کہتے یا رسول اللہ میں دوسرا, میں تیسرا. نہیں, رسول خاموش رہ کر بتا کہ دیکھو اگر ان کے اندر وہ قابلیت ہوتی تو کوئی نہ کوئی اٹھ کر بتاتا. رسول نے اس لیے خاموشی اختیار کی. دوسرا, رسول نے پھر نام بتائے, کہا کہ جن کو اللہ نے محبت کا مجھے حکم دیا ہے, علی, ابوذر, سلمان, عمار, ان 4 لوگوں سے محبت کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے. کہ اے رسول ان 4 سے محبت کرنا. دوسری وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ رسول نے امام علی کہہ کر خاموشی اختیار کر لی تو لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے امام علی کو جانتے تھے, اگر خدا نے علی جیسے کو محبت کرنے کا حکم دیا ہے تو کوئی ہو جو تقریباً اس کی عبادت علی سے ملتی جھلتی ہو, اس کی شجاعت علی سے ملتی جھلتی ہو. چالاک آدمی کے لیے اشارہ کافی ہے. اگر ہم کہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے 3 نعمتیں لوگوں کو ملتی ہیں, ان 3 نعمتوں میں سے ایک سورج, تو چالاک آدمی تھوڑا سا کیلکولیشن کر کے سمجھ جائے گا کہ سورج کے بعد اجالا بھی ملتا ہے, اجالے کے ساتھ گرمی بھی ملتی ہے, گرمی بھی سورج کی وجہ سے. سورج آ جائے تو اجالا بھی آ جائے گا, گرمی بھی آ جائے گی. رسول نے فرمایا جب علی کا نام آ جائے تو عمار بھی آ جائیں گے, ابوذر بھی آ جائیں گے, سلمان بھی آ جائیں گے. دوسری روایت میں رسول خدا نے فرمایا ان الجنت تشتاق الی سلمان, ساری دنیا جنت جانے کے شوق میں زندگی کر رہی ہے, جنت سلمان کے انتظار میں تڑپ رہی ہے. ان الجنت تشتاق, جیسے کسی باپ کا بیٹا سفر سے آ رہا ہو تو باپ مشتاق ہوتا ہے, رات میں نیند نہیں آتی کہ ابھی آج صبح میرا بیٹا آنے والا ہے, میرا بیٹا آنے, اس کو کہتے ہیں اشتیاق, اس کو کہتے ہیں شوق, اس کو کہتے ہیں محبت کی تڑپ. رسول خدا نے فرمایا جنت سلمان کے آنے کے لیے تڑپ رہی ہے کہ کب سلمان آئیں گے. جب سلمان کا مقام یہ تو مولا سلمان کا مقام کیا ہوگا. ٹھیک, اشتیاق. اب جناب سلمان رسول اور امام کے زمانے میں جو درجہ تھا, سردار جنت امام حسین, جیسے ہی جناب زید بن ثبیت کو یہ پتہ چلا امام مدینہ چھوڑ چکے ہیں, ذہنی تیاری شروع کر لی, کب جانا ہے, کس کو بھیجنا ہے,
کوئی آ رہا ہے تو امام کی کچھ خبر. شروعاتی تیاری ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیا جناب زید بن ثبیت نے. جب پتہ چلا کہ امام مکہ بھی چھوڑ چکے ہیں تو اب ذہنی تیاری سے ہٹ کر فزیکلی تیاری شروع کر دی. نہیں اب ٹائم نہیں ہے, اب دیر ہو جائے گی, اب مناسب نہیں ہے کہ بصرہ میں رہیں. چاروں طرف پہرے, 500 آنکھوں کو, جو طاقت کے لوگ تھے, جو لوگوں کو جمع کر سکتے تھے, ویسے لوگوں کو قید کر کے لے کے چلا گیا ابن زیاد. اب بچ گئے کچھ لوگ. ایک مومنہ جناب ماریہ ابن سعد کے گھر کو, جو بچے ہوئے مولا کے چاہنے والے تھے, انہوں نے سینٹر بنایا تھا. اگر ہمارے گھروں میں میٹنگ کریں گے تو ہو سکتا ہے جاسوس رکھ کر کچھ اطلاعات لے لیں. ایک عورت کے گھر پہ تو کون نگاہ کرے گا, ایک مومنہ کے گھر میں جا کر میٹنگ کی. جتنے بصرے کے بچے ہوئے امام کے چاہنے والے تھے اور جو امام سے ملنا چاہتے تھے, ارادہ کمزور سست ہر قسم کے ارادے والے آ کے جمع ہو گئے. اس میٹنگ میں جناب زید نے کہا کہ میں بصرہ چھوڑ کر جا رہا ہوں, میں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے جانے کا, کوئی آئے یا نہ آئے, کوئی چلے یا نہ چلے, میں جا رہا ہوں. آپ لوگوں کی کیا نظر ہے؟ تو اکثر لوگوں کا ایک ہی جواب تھا کہ زید پہرے کتنے ہیں دیکھ رہے ہو, ہمت کر کے باہر نکلنا مطلب قید ہونا. بصرے سے امام سے ملاقات کا ارادہ کر کے بصرہ چھوڑنا مطلب اسیر ہونا. اپنے ہاتھوں سے کیوں ہم مصیبت میں ڈالیں؟ بعد میں کچھ امام کے کام آ سکتے ہیں, جا کر اس طرح سے پھنسنے سے بہتر ہے. جناب زید نے کہا کہ تم لوگوں کا کیلکولیشن غلط ہے, تم محاسباتی غلطی کر رہے ہو, حساب میں غلطی کر رہے ہو. ایمان اور قرآن پر عمل کرنے والا تھوڑا سا ذہن استعمال کرے. جناب زید نے سب سے کہا ہم کس کی مدد کے لیے جا رہے ہیں؟ امام حسین کی. امام حسین کون؟ اللہ کا ولی. دشمن کون؟ یزید. دشمن کس کے سرپرستی میں؟ دشمن کا ولی کس کا ولی؟ شیطان کا ولی. آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اللہ ولی الذین آمنوا, جو ایمان والے ہیں ان کا ولی اللہ. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, جو کافر ہیں ان کا ولی, ان کا گارڈ سرپرست شیطان ہے. جناب زید نے کہا کہ ہم اللہ کے ولی کی مدد کے لیے جا رہے ہیں جس کی سرپرستی اللہ کر رہا ہے. دشمن شیطان کی سرپرستی میں ہے, اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے جب شیطان اور خدا کی جنگ ہو تو اِنَّ حِزْبَ اللَّهُ هُمُ الْغَالِبُونَ, اللہ کے لشکر کی جیت ہوتی ہے. اس پر ایمان رکھو, بسم اللہ بول کے باہر نکلو. تب بھی لوگوں میں کوئی حرکت نہیں آئی. کہا کہ اب تمہاری مرضی, وقت کم ہے, میں جا رہا ہوں. اس محفل میں جناب زید کے 10 بیٹے بیٹھے ہوئے تھے. سب کو چھوڑا, بچوں سے خطاب کیا باپ ہونے کی حیثیت سے, بس ایک نصیحت کر رہا ہوں, جو بھی میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے بسم اللہ, مجبور نہیں کروں گا کسی کو, جو بھی ساتھ چلنا چاہتا ہے بسم اللہ. 2 بیٹے ساتھ اٹھے, بابا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. 2 بیٹوں میں سے دونوں کا نام جو لکھا گیا, ایک کا نام عبداللہ, ایک کا نام عبید اللہ. جناب زید کے 2 بیٹے. 3 اٹھ کر باہر نکلے. جو کم ارادے تھوڑے سے لڑکھڑا رہے تھے جائیں یا نہ جائیں, ان میں سے 5-6 لوگوں نے ہمت کی, جب زید اتنا بڑا آدمی جا رہا ہے, اتنا بڑا ایماندار جا رہا ہے, تو اب ہم خدا کو کیا جواب دیں. زید نکل گئے, تم بھی نکلتے, جو زید کے ساتھ ہو تمہارے ساتھ ہوتا. 6-7 لوگوں نے ارادہ کر کے زید کی ہمراہی کی, نکل گئے بصرے سے. دیکھیں, آدمی اگر خدا کی راہ میں کوشش کرتا ہے تو ساتھی مددگار کم ملیں گے لیکن ملیں گے. کمزور ارادے رکھنے والے ہزاروں سے بہتر ہے مضبوط ارادے رکھنے والے 6-7 مل جائیں. امام نے مدینے سے کربلا کے سفر میں جو اتنا لوگوں کو دعوت دیتے آئے, امام بتانا چاہ رہے تھے مجھے مضبوط ایمان والے چاہیے, کمزور والے نہیں. جو مضبوط والے بھی تھے ان کو کتنے امتحان لیے امام نے, چراغ بجھا کے کہا چلے جاؤ.
گھر والوں کو بچوں کو یاد دلا کے کہا چلے جاؤ، لیکن جب کوئی نہیں گیا تو امام نے فرمایا یہ وہ ایمان کے بلند مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ جناب زید ساتھیوں کے ساتھ ادھر سے بصرے سے نکلے، امام کربلا کے راستے میں ہیں۔ ایک مقام جس کا نام تاریخ میں ابتح لکھا ہوا ہے، مقام ابتح جناب زید پہنچے، اطلاع ملی اب امام سے ہم زیادہ دور نہیں ہیں، بہت نزدیک ہیں امام کے، یہاں سے اگلی جو ہم یہاں سے حرکت کریں گے، یہاں سے نکلیں گے ہم تو امام سے ملاقات ہے۔ سارے ساتھیوں کو روکا، کہا کہ سفر کی وجہ سے چہروں پر دھول پڑ گئی ہے، کپڑے آلودہ ہو گئے ہیں، بدن میں سستی آ گئی ہے، اس حالت میں مدد کے لیے امام کے پاس جانا ہے، رکو پہلے اچھا اپنے آپ کو صاف کرو، کپڑے بدلو، غسل کرو، اس لیے کہ امام وقت سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ ادھر زید نے تیاری کرنے کا حکم دیا، تیار ہو رہے ہیں۔ ادھر امام کے خیمے میں بیٹھے ہوئے اپنے اصحاب سے کہا مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا زید قریب آ گیا ہے، میں زید کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں، لے کے آؤں گا زید کو۔ ادھر زید تیار ہو رہے ہیں، ادھر امام تیار ہو رہے ہیں، جان قربان جناب زید کی عظمت پر۔ امام حسین مشتاق ہیں جناب زید کے، ایسے لگ رہا ہے جیسے امام کا بچہ آ گیا۔ ادھر امام نکلے، ادھر زید تیار ہو کے زیارت کے آداب میں سے انشاءاللہ آپ جب جائیں گے، زیارت کو جب ہم جاتے ہیں تو زیارت اگر ہم زیادہ ثواب لینا چاہتے ہیں تو کہا گیا ہے کہ زیارت کو جانے سے پہلے غسل کرنا ہے، غسل کرنے کے بعد سٹپس کو آہستہ آہستہ اٹھانا ہے، جلدی نہیں جانا، آرام سے سکون سے جانا ہے، اس لیے کہ جلدی جائیں تو ایک جذباتی علامت ہے، یہاں جذبات نہیں محبت کا تعلق ہے، آدمی سوچتے سوچتے جانا، عظمتوں کو امام کے ذہن میں لا کر جانا ہے۔ جناب زید آرام آرام آہستہ آہستہ، ادھر سے زید نکل رہے ہیں، ادھر سے امام آ رہے ہیں، اتفاق سے راستے الگ تھے، ادھر سے زید نکل کر امام کے خیمے کو پہنچے، ادھر سے امام نکل کر زید کے خیمے کو آئے۔ امام نے پوچھا زید کہاں ہے؟ کہ مولا وہ آپ کی زیارت کے لیے، آپ سے اجازت طلب کرنے کے لیے کہ مولا کیا ہم آ سکتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ وہاں زید پہنچے، زید نے کہا میرا مولا کہاں ہے؟ کہ زید تمہارے استقبال میں تمہارے خیمے کی طرف گئے ہیں۔ جاتے ہوئے زید آرام سے گئے، آتے ہوئے کہ میرا مولا گیا ہوا ہے، تیز اپنی سواری کو لے کر امام کے پاس پہنچے۔ امام اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اندر بیٹھنے کے بعد جیسے ہی زید خیمے کے دروازے پر پہنچے، سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، زید نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ ولیفرحوا۔ آیت یہ ہے کہ اللہ کا فضل و کرم میرے ساتھ شامل حال ہو گیا ہے، لیکن ماحول کے اعتبار سے ترجمہ کرنا چاہیں تو زید نے امام کا چہرہ دیکھنے سے پہلے امام کو سلام کر کے جو جملہ کہا، مولا میں کہاں، فاطمہ کا لال کہاں، میرا خیمہ کہاں، حسین کے قدم کہاں۔ جیسے ہی اندر گئے، امام نے ایسے گلے لگایا جناب زید کو جیسے برسوں کے بچھڑے ہوئے ملتے ہیں۔ کہا زید خدا تمہیں توفیق دے، تم نے بہت بڑا کام کر دیا، اتنے صحابہ کو میرے تم ساتھ لے کر آئے۔ زید کے ساتھ امام ساتھ لے کر زید کو اپنے خیمے میں گئے۔ آپ اندازہ لگائیں اگر کوئی سچا امام کو چاہنے والا ہو تو امام کتنا ہم سے محبت کرتے ہیں۔ زید تھے بصرہ میں، تھے دور، لیکن اپنے آپ کو اس بلندی پر رکھا کہ حسین اگر 1 کلومیٹر بھی ہم کہیں دور تھے، جس کے استقبال میں میرا حسین 1 کلومیٹر چل کر جس کے خیمے میں جائے، کیا عظمت ہوگی اس زید کی جو شہدائے کربلا میں سے۔ تو شہدائے کربلا اس دور کے ایمان کی آخری منزل رکھنے والے تھے، جن کو حسین نے چنا تھا، جن کو امام حسین نے انتخاب کیا تھا۔ اب ایسے لوگ امام کی بارگاہ میں آئیں، جو چیز ان کو تڑپاتی تھی وہ یہ کہ جب دیکھتے کہ
قافلے کے ساتھ مل جاتے، اہل بیت کی بیویوں کو دیکھتے، رو دیتے ایسے اصحاب، کہتے مولا فاطمہ کی بیٹیوں کو آپ ساتھ لے کر آئے ہیں، بیویوں کو آپ ساتھ لے کر آئے ہیں، گریہ فرماتے اصحاب۔ جناب رسول اللہ کے صحابیوں میں سے ایک صحابی جو مدینے سے امام کے ساتھ جنہوں نے ملاقات کی تھی، دیر خبر ہوئی، مدینے سے نکلتے ہوئے ان کو پتہ چل گیا کہ امام نکل رہے ہیں، تو امام کے قافلے، جب قافلہ امام کا بڑھ چکا تھا کچھ قدم، تب وہ پیچھے سے آ کر انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ امام نے قافلے کو روکا، پیچھے مڑ کر دیکھا، نانا کا صحابی ہے، کہا السلام علیکم نانا کے صحابی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں نے آپ کے نانا سے سنا تھا کہ جب حسین مدینہ چھوڑے تو حسین کے ساتھ جاؤ، اس لیے کہ حسین جب مدینہ گھر والوں کے ساتھ لے کر جائیں گے پھر واپس نہیں آئیں گے، اسلام کی بقا کے لیے جان قربان کر دیں گے۔ مجھے پتہ چلا کہ آپ نکل رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ نانا کی رسول کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے میں آ گیا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آئیں قافلے سے مل جائیں۔ تو نانا کا صحابی اس وقت، دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو ہلکا کر دیتی ہیں، غم ہلکا کر دیتی ہیں۔ کہا مولا آپ قافلہ لے کر آگے آگے جائیں، میں پیچھے پیچھے آؤں گا، جدا نہیں رہوں گا، آپ کا قافلہ ایک آدھا کلومیٹر آگے پیچھے رہے، میں آپ کے پیچھے۔ کہا کیوں؟ کہا مولا زینب بیٹھی ہوئی ہیں، بار بار ہم جیسے نامحرموں کو دیکھیں گی تو بیویوں کو زیادہ پردے کی ضرورت پڑ جائے گی، تو بیویوں کے پردے کی خاطر میں پیچھے چلوں گا۔ جب بیویوں کے پردے کا ایسے اصحاب کو اتنا خیال، تو میرے عباس پر کیا قیامت گزری ہوگی جب زینب بے ردا ہو کر کربلا سے نکلی۔ اللہ اکبر۔ جناب عباس وہ عظیم شخصیت تھی۔ دوبارہ جب ہم سوچنا چاہتے ہیں ان شہداء کی عظمت میں، ہم جیسوں کا ذہن جا کر ایک جگہ رک جاتا ہے، آگے بڑھنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ جب زید جیسے صحابی کے دل میں امام حسین کی اتنی محبت اور اتنا ایمان، تو عباس کے دل میں کتنا ایمان اور کتنی محبت تھی ہوگی۔ جب زید کی شہادت امام کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، تو عباس کی شہادت سے میرے مولا حسین کے دل پر کیا قیامت گزری۔ اللہ اکبر۔ جناب عباس قافلے والوں کا آسرا، بچوں کی آس۔ امام جب مدینے سے نکلے تھے تو امام نے اصحاب کو ذمہ داریاں بانٹی تھیں۔ ان ذمہ داریوں میں سے جناب عباس سے کہا تھا کہ عباس آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بیویوں کے پردے کا خیال رکھو اور بچوں کے پانی کا انتظام کرتے رہنا۔ تو مدینے سے کربلا پہنچنے تک اور پانی بند ہونے تک جس بچے کو بھی پیاس لگتی، سیدھا جناب عباس کے پاس آ کر کہتے امو پانی چاہیے۔ جناب عباس پانی کا انتظام کرتے، بچوں کو پانی پلاتے۔ مدینے سے 7 محرم تک پانی پلاتے ہوئے آنے والا شخص ایک وقت ویسا آ جائے کہ بچے پانی پوچھیں، دینے کے لیے پانی نہ ہو، تو کیا دل پہ گزرے گی؟ بچے آ کر کہتے کہ چچا پانی چاہیے، تو جناب عباس سر نیچے کر لیتے، بیٹا صبر کرنا، امتحان ہے، تمہارا امتحان تمہارے سے بڑا میرا امتحان ہے، جو اتنی شجاعت رکھتے ہوئے دین کی بقا کے لیے مولا کی اطاعت میں آپ کو پیاسا دیکھ رہا ہوں۔ جناب عباس جب بھی امام حسین کی خدمت میں آتے اور کہتے کہ مولا مجھے جانے کی اجازت ملے گی، امام فرماتے عباس رک جاؤ، عباس رک جاؤ۔ ایک منظر جناب عباس نے دیکھا، جس منظر کے بعد امام حسین کے سامنے آ کر اجازت نہیں مانگی، سر جھکا کر صرف کھڑے ہو گئے۔ جب امام نے پوچھا عباس کیا ہو گیا اس طرح کھڑے ہو گئے ہو؟ کہا مولا اگر جنگ کی اجازت نہیں دیتے، کم از کم پانی لانے کی اجازت دے دے، میں جا کے پانی لاؤں گا۔ کیا منظر دیکھا تھا جناب عباس نے۔ جناب عباس جب خیموں کا پہرا لگاتے لگاتے اس خیمے میں پہنچے جہاں بچے بیٹھے ہوئے تھے، جناب عباس نے کیا دیکھا؟ سوکھی مشق کو لے کر بچے الٹی کر کے اس مشق کو ہلا رہے ہیں، کہیں ایک قطرہ پانی نکل جائے۔ جناب عباس سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا، آ کر کہنے لگے مولا کم از کم پانی لانے کا انتظام میں کر دوں۔ جناب عباس وہ عظیم ذات جس کو امام نے فرمایا کہ عباس جاؤ، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ جیسے ہی جناب عباس کو اجازت ملی، جناب زینب کے خیمے میں گئے، کہا ماں جائی سیدہ مجھے اجازت مل گئی ہے، میں میدان میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں، فرات کو پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی
جناب عباس نے جناب زینب سے یہ جملہ کہا. کہتے ہیں علماء کہ جناب زینب نے کربلا کی خاک اٹھا کر اپنی چادر پر رکھ لی. جناب زینب سے عباس نے پوچھا کہ بی بی میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں, آپ خاک سر پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ کہ عباس تو پانی لینے کے لیے نہیں, میری اور تیری جدائی ہے. اب تک مجھے یہ خیال تھا کہ میری چادر کون چھینے گا, عباس اب تو جا رہا ہے, مجھے یقین ہو گیا اب زینب کی چادر سر پر نہیں رہے گی. جناب عباس بچوں کے خیمے میں گئے, بچوں سے خدا حافظی کی. جناب سکینہ سے مشق لیا اور کہا میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں, پانی لے کر آؤں گا. جناب عباس جب باہر نکلنا چاہ رہے تھے, آپ نے سنا نا, ابھی ہم نے عرض کیا, مدینے سے کربلا تک جس نے ایک مرتبہ بچوں سے یہ نہیں کہا کہ پانی نہیں ہے, وہ چچا جا رہا تھا. جناب سکینہ کے دل کو خوشی کا احساس ہوا. سارے بچوں کو جمع کر کے فرمایا, بچوں اب گھبراؤ نہیں, کچھ دیر صبر کر لو, اس لیے کہ میرا چچا جا رہا ہے, میرا عباس چچا جا رہا ہے پانی لینے کے لیے. کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ میرے چچا نے کوئی کام کا ارادہ کیا ہو اور میرے چچا نے وہ کام نہ کیا ہو؟ سارے بچے جناب سکینہ کے اطراف بیٹھ گئے, سب کہہ رہے تھے, بس جناب سکینہ کی نگاہ علم پر تھی. جناب عباس امام سے خدا حافظی کر کے نکلے. جیسے ہی جناب عباس میدان فرات کی طرف آگے بڑھے ہیں, علم نظر آ رہا تھا. جناب سکینہ کہتی تھی دیکھو ابھی علم آدھے راستے کو پہنچ گیا, ابھی فرات کے قریب پہنچ گیا, ابھی علم جھکا ہے, میرا چچا پانی اٹھا رہا ہے. جناب سکینہ بچوں سے کہہ رہی تھی. جناب عباس جیسے ہی فرات کے کنارے پہنچے, مقتل میں لکھا ہوا ہے ایک چلو پانی عباس نے اٹھایا. پتہ نہیں کیا ارادہ تھا میرے آقا کا, میرے مولا کا. روایتیں مختلف ہیں, علماء الگ الگ چیزیں پڑھتے ہیں. کہتے جیسے ہی پانی جناب عباس نے اٹھایا, جناب سکینہ کا چہرہ نظر آ گیا. جناب عباس نے پانی کو واپس چھوڑ دیا. پینے کا ارادہ تو کبھی عباس کر ہی نہیں سکتے تھے. ایک بات یہ ہو سکتی ہے, جناب عباس نے پانی کو اٹھا کر کہا اے پانی تو کیسے بہہ رہا ہے, حسین پیاسا, حسین کے بچے پیاسے, تو کس نا دل سے بہہ رہا ہے. جناب عباس نے کیا کہا خدا بہتر جانتا ہے. علماء نے کہا جیسے ہی مشق بھر لی جناب عباس نے, روایتوں میں لکھا ہوا ہے جس راستے سے جناب عباس آئے جانے کے لیے اس سے چھوٹا راستہ انتخاب کیا تاکہ جلد مقتل فرات سے پانی خیموں میں لے جائیں. جیسے ہی جناب عباس بڑھنا چاہ رہے تھے, کسی ظالم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مقابلہ سامنے سے کرے, چھپے ہوئے تھے. ایک ظالم نے چھپ کر ایک ایسا وار کیا, جناب عباس کا شانہ دہنا شانہ قلم ہو گیا. ایک لمحے کے لیے علم لڑکھایا رہا. سکینہ نے سینہ پکڑ لیا, دل پکڑ لیا, کہا بچوں دعا کرو کہیں میرے چچا کو مشکل تو نہیں آ گئی, اس لیے کہ میرے چچا کا علم کبھی جھکتا نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے میرے چچا کا علم جھک کر اٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری, جناب سکینہ نے کیا دیکھا, دوبارہ علم جھکا. یہ اس وقت جھکا جب جناب عباس کا بایاں شانہ قلم ہو گیا. دانتوں میں جناب عباس نے مشق کو پکڑا, علم نظر نہیں آیا. ایک ظالم نے, ہرملہ لعنت اللہ کے بارے میں ملتا ہے, ہرملہ نے ایک ایسا تیر چلایا جو مشق پر لگا. اب تک عباس کا رخ خیموں کی طرف تھا, جیسے ہی مشق چھدی عباس نے ذوالجناح کا رخ موڑ لیا, رہوار کا رخ موڑ لیا. جناب عباس جیسے ہی مڑ رہے تھے, ایک ظالم نے تیر چلایا, جو تیر جناب عباس کے آنکھ میں آ کر پیوست ہو گیا. آدمی کے بدن میں جب کوئی چیز اندر آ جاتی ہے درد کی وجہ سے سہا نہیں جاتا. اب جس کے ہاتھ نہ ہو وہ تیر نکالے تو کیسے نکالے. جناب عباس نے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے اپنے دونوں پیر کے گھٹنوں کو سامنے جوڑا تاکہ آنکھ سے تیر نکالے. عباس نے سر نیچے کیا تاکہ تیر نکال لے. ایک ظالم نے ایک گرز جناب عباس کے سر پہ لگایا. گرز جیسے ہی جناب عباس کے سر پہ لگا, جناب عباس گھوڑے سے زمین پر آ رہے ہیں. آواز دی اخی ادرک اخاک, مولا عباس کی مدد کریں. ادھر جناب عباس کا یہ جملہ امام حسین نے سنا, ایک جملہ کہا, بیویوں میں رونے کا کوہرام مچ گیا. عباس تیری شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی. اجرکم علی اللہ. امام جناب عباس کی تلاش میں باہر نکلے.
جاتے جاتے امام نے کیا دیکھا؟ ذوالجنا آگے نہیں بڑھتا۔ امام نے کہا ذوالجنا کیوں آگے نہیں بڑھتا؟ ذوالجنا نے اپنے سر سے اشارہ کیا۔ امام نے کیا دیکھا؟ میرے بھائی کا ہاتھ کٹ کر پڑا ہوا ہے۔ جناب عباس کے ہاتھ کو امام نے اٹھایا، کچھ قدم آگے بڑھے، دوبارہ ذوالجنا رک گیا۔ امام نے فرمایا ذوالجنا اب کس لیے؟ جب اشارہ کیا تو عباس کا بایاں ہاتھ امام نے اٹھایا، سینے سے لگا لیا۔ امام نے قریب پہنچے، بغیر ہاتھوں کے عباس لیٹے ہوئے تھے۔ امام سراہنے بیٹھ گئے، سر زانوں پر رکھا، کہا عباس میں حسین آ گیا ہوں۔ جناب عباس نے فرمایا مولا آپ کو میرا سلام ہو۔ مولا میرے سلام سے پہلے ایک معافی کی درخواست ہے آپ سے۔ کہا عباس اس حالت میں مجھ سے کیوں معافی چاہتے ہو؟ کہا مولا میری ماں نے مجھے سکھایا تھا اگر حسین بیٹھا ہو تو کبھی بیٹھنے کی جرأت نہ کرنا۔ مولا یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں لیٹا ہوا ہوں، اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں اٹھ جاتا، مجبور ہوں۔ امام نے عباس کو سینے سے لگا کر کہا عباس اس وقت بھی میرے احترام کا تجھے کتنا خیال، میرے عباس مجھے آخری مرتبہ دیکھ لے۔ جناب عباس نے فرمایا مولا میری آرزو بھی یہ ہے کہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، جب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کے چہرے کی زیارت کروں، لیکن مولا کیا کروں، ایک ہاتھ میں خون ہے، ایک ہاتھ میں تیر ہے۔ امام نے ابا کے دامن سے جناب عباس کے خون کو صاف کیا۔ عباس نے آنکھ کھولی، حسین کی غربت کو دیکھا، دو جملے کہے مولا میری دو وصیتیں ہیں، ان وصیتوں پر عمل کریں۔ کہا عباس کیا ہے؟ کہا پہلی وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ خیموں میں نہ لے جائیں، بچے انتظار کر رہے ہیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ بچوں کے اداس چہروں کو دیکھوں۔ کہا عباس دوسری وصیت کیا ہے؟ مولا دوسری وصیت یہ ہے بیویوں کے ذریعے پیغام پہنچا دیں، جب ام البنین کو یہ خبر ملے کہ میں لیٹا ہوا تھا آپ بیٹھے ہوئے تھے تو میری ماں کو یہ بتا دے میرے شانے نہیں تھے، ورنہ میں کبھی یہ احترام میں کمی میرے مولا کو نہ کرتا۔ جناب عباس نے جب دو جملے کہہ لیے، امام نے ہلکی ہلکی آواز میں کہا عباس عباس میرے دل میں بھی یہ خواہش ہے، یہ خواہش پوری کر دے۔ کہا آقا اس وقت کون سی خواہش غلام سے ہے؟ کہا عباس جب سے تو اس دنیا میں آیا مولا پکارا، آقا پکارا، سید پکارا، کبھی بھائی کو تو نے بھائی نہیں پکارا۔ عباس ایک مرتبہ تیری زبان سے میں بھائی کا لفظ سننا چاہتا ہوں۔ کہا مولا ماں نے منع کیا ہے۔ کہا عباس امام کا حکم ہے، جیسے یہ حکم امام سنا مدینے کا رخ کیا۔ اما ام البنین میں معافی چاہتا ہوں، اگر امام کا حکم نہ ہوتا تو کبھی یہ جملہ نہ کہتا، مقتل میں ملتا ہے۔ ادھر جناب عباس نے کہا بھائی، ادھر عباس کی روح پرواز کر گئی۔ جناب امام حسین علم خالی لے کر خیمے کی طرف گئے، علم کو آتے ہوئے جناب سکینہ نے دیکھا۔ خدا کسی بچی کو نا امید نہ کرے، کسی بچی کی آس نا امید نہ ہو جائے۔ سکینہ نے علم کو آتے ہوئے دیکھا، باہر آئی، دیکھا علم ہے چچا نہیں ہے۔ سکینہ سمجھ گئی میرے چچا پر پر مصیبت آئی ہے۔ اب تک پانی پانی کہنے والی بچی نے بابا سے کہا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، چچا چاہیے۔ میرا چچا کہاں؟ میرا پیارا چچا، میرا مہربان چچا، میں چچا کے بغیر کیسے زندگی کروں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین ويعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آدم حسین۔